الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا آسمان سے اتارے ہوئے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کا، جنات کا، یہودی قوم کا اور جادو ٹونے ٹوٹکے کا ذکر ہے۔ اب ایک آیت کے اندر مضامین اتنے زیادہ ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک مضمون کو آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں اور ان تمام مضامین کے جو الگ الگ احکامات ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کروں۔ اب اگر اس میں کچھ دن لگ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قرآن کے پیغام کو پورا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے ہو گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان یعنی کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے پیچھے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت یہودیوں نے جنات سے جادو کا علم سیکھنے کے لیے ان کی خوشامد شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ انسانوں، جناتوں، ہواؤں اور جتنے بھی جاندار تھے سب کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، حتیٰ کہ حتیٰ کہ جنات بھی ان کے غلام ہوا کرتے تھے اور پرندے اور جانور وغیرہ بھی وہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو جنات تھے ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ یہ جادو وغیرہ کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ یہودیوں نے کیا کیا، ان جنات سے اس جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک تو ان کی غلطی یہ کہ ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، تورات موجود تھی، اس کو چھوڑ کر جادو کو سیکھنے لگے اور جادو کے زور پر دنیا کی تمام چیزیں حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ سلیمان کافر نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہے۔ اب کسی نبی کی شان میں یہ کہنا کہ یہ نبی ہے اور یہ کافر نہیں ہے کیسا لگے گا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ لوگوں سے مؤذن صاحب کو ملواؤں، بھئی یہ ہمارے مؤذن صاحب ہیں اور میرے کو یہ کافر نہیں ہے، ان کو اچھا لگے گا سن کے؟ ٹھیک ہے کافر نہیں ہے، بات تو سچ ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے یہ ہمارے عطاء الرحمن بھائی ہیں اور یہ کافر نہیں ہے تو یہ کہیں گے یار مفتی صاحب یہ کون سا انٹروڈکشن تھا کہ یہ کافر نہیں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کافر نہیں ہوں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مجھے کافر نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے اور نبیوں سے تو ویسے ہی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کو نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایک پیغمبر کے بارے میں یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی کہ یہ کافر نہیں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی معاذ اللہ وہ جادو کے زور پر تھی، اور جادو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے کہ جو کچھ جادو کرتا ہے، جادو سیکھتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی ہو تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام نے تمہارے مطابق جادو کیا تو اس کا مطلب انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے وما کفر سلیمان،
سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا، جو کچھ ان کو تھا اللہ تعالیٰ کی عطا تھی. تمہارے بقول وہ جادو نہیں تھا، نبوت تھی، معجزات تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص فضیلت دی گئی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے، یاد رکھیے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ زمین پر رہ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی. زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی، کسی اور نبی نے نہیں کی. پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی. یہ ان کی خصوصیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ان کی خصوصیت ہے. اور ایسی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تمام نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، کائنات کے سردار، یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ رہے گا. اسی طریقے سے یہ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، پوری کائنات کے اوپر بادشاہت. اس کو ان لوگوں نے جادو مشہور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، جادو نہیں ہے وہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو جنات سے سیکھتے ہو وہ جادو ہے. آگے فرمایا ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، جناتوں نے کفر کیا. جنات بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو نظر نہیں آتی، انسانوں کو نظر نہیں آتی. میں آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں وہ کسی اور ڈائمینشن میں ہے. جانوروں کو نظر آ جاتے ہیں، کتوں کو نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسانوں کو نظر نہیں آتے. ہماری جو زمین ہے، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، یہ 3 ڈائمینشن میں ہے. اس میں ہم آگے ہو سکتے ہیں، پیچھے ہو سکتے ہیں، اوپر جا سکتے ہیں، نیچے جا سکتے ہیں، دائیں جا سکتے ہیں، بائیں جا سکتے ہیں. وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا. کچھ اور ڈائمینشنز بھی ہیں دنیا کے اندر. سائنسدانوں کا تو یہ کہنا ہے پتہ نہیں کتنے ڈائمینشن ہیں ابھی. تو ان ڈائمینشنز کے اندر انسان جائے گا تبھی تو یہ چیزیں نظر آئیں گی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر جو ہے دنیا کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے. یہ ان 3D دنیا سے باہر نہیں جا سکتا. تو بہرحال اسی لیے انسان کو جنات نظر نہیں آتے، لیکن جنات انسان کو دیکھ سکتا ہے. اور جنات کے اندر اکثر و بیشتر جو ہوتے ہیں نا وہ کافر ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ بھی جنات میں سے تھا. اور جو خبیث جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کہا ہے. شیطان کی اولاد ہے وہ بھی شیطان ہے. اچھا جی، آگے بڑھنے سے پہلے چند ایک باتیں میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں. آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جنات کے شر سے بچنے کی کوشش کیا کریں. جنات کے شر سے بچنے کی کوشش کیا کریں. کیسے بچیں گے جنات کے شر سے؟ اکثر دیکھیے گا میاں بیوی کے جھگڑے جن گھروں میں ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی سے ہماری نہیں بنتی، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں ہمارے شوہروں سے ہماری نہیں بنتی. اکثر لوگوں سے میں یہی پوچھتا ہوں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھتے ہو کیا؟ تو زیادہ تر لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے ہاں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنات کو حکم دیا تھا کہ انسانی آبادی سے نکل جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ. اب جنات جو ہیں، جو اچھے جنات ہیں وہ پہاڑوں میں چلے گئے، سمندروں کی طرف چلے گئے، جنگلوں کی طرف چلے گئے. لیکن یہ جو خبیث جنات ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر غلاظت ہو، گندگی ہو، غلاظت بھی ہو، گندگی بھی ہو، ناپاکی بھی ہو، یہ وہاں رہتے ہیں. پرانے دور میں انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے دور جاتا تھا بیت الخلاء وغیرہ کرنے، تو یہ جنات وغیرہ وہیں چلے جاتے، وہیں رہتے تھے. اب کیا ہوا، انسان نے اپنی ضرورتوں کو اور اپنی آسانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے باتھ روم وغیرہ گھر کے اندر ہی بنا لیے، بلکہ کمروں کے اندر اٹیچ باتھ روم بنا لیے. حجروں سے ہی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو ٹیلی فون بھی باتھ روم کے اندر لگا رکھے، وہاں پہ بھی ٹینشنیں پال رکھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوتاہی کہہ لیجیے یا جان بوجھ کر کہہ لیجیے، باتھ روم کا دروازہ رات کو قصدن کھول کے سویا جاتا ہے. اس باتھ روم کے اندر غلیظ لوگ رہتے ہیں گندگی کی وجہ سے، اور آپ کا دروازہ کھلنے کی وجہ سے وہ آپ کے کھانے کی چیزوں پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے اوپر برے اثرات ڈالتے ہیں، گندی چیزیں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ماں باپ کا بچوں سے، بچوں کا ماں باپ سے، میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے مزاج نہیں ملتا، جھگڑے ہوتے. اس لیے باتھ روم وغیرہ کو جو ہے لاک کر کے رکھا کرو. جب ضرورت ہو تب جاؤ، اور اس میں بھی دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص باتھ روم کے اندر جاتا ہے تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے
ویسے نہیں کھیلتا جیسے بچہ چنچنے سے کھیلتا ہے. میں آپ کو کھل کر سمجھاؤں, سیکشول ابیوز کرتا ہے. شرمگاہ سے کھیلنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن وہ ہمارے ساتھ گندی اور غلاظت بھری حرکتیں کرتا ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ کر باتھ روم میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس خبیث شیطان کے درمیان میں ایک آڑ فرما دیں گے, جس سے تم اس سے بچ کر رہو گے. اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ خبیث شیطان اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تم بے حجاب ہوتی ہو, پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہوگا. آج ہم لوگوں کو دعا یاد تک نہیں ہے, پڑھنا تو دور کی بات ہے. یہ بچے بیٹھے ہوئے پیچھے دوپہر کو پڑھنے آتے ہیں میرے پاس, تو میں ان بچوں سے کہتا ہوں بیٹا جو دعائیں یاد کیا کرو گھر جا کے گھر پہ بتایا کرو. پتہ نہیں بتاتے. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ان دعاؤں کو سیکھو, ان باتوں کو سیکھو, اور اپنے گھروں کے اندر ویسے بھی پاکیزہ ماحول بناؤ. ہفتے میں ایک مرتبہ گھر کے اندر خوشبو وغیرہ لگایا کرو, صاف کپڑے پہنا کرو, ناخن زیادہ نہ بڑھایا کرو, زیر نام بال شرمگاہ کے بال فوراً کاٹ لیا کرو, 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا کرو. کبھی نائٹ فال ہو جائے, رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے, جلدی سے جلدی غسل کرنے کی کوشش کرو. جب ہسبینڈ وائف ملاقات کریں تو اس میں بھی اس بات کی کوشش کرو کہ بے حجاب نہ ہوا کرو, ایک چادر وغیرہ استعمال کر لیا کرو. بغیر کسی چادر کے اپنی ضرورتوں کو جانوروں کی طرح پوری کرنا, اس کے اندر بھی شیطان ملوث ہو جاتا ہے. اس کے موقع پہ بھی دعا پڑھنے کی ہے. پتہ ہے آپ کو حدیث کے اندر آتا ہے جب میاں بیوی ملاقات کرتے اور دعا نہیں پڑھتے, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا والیہ النشور, اس دعا کو پڑھ لیں تو شیطان کے اثر سے بچ جاتے ہیں. اور اگر یہ اس دعا کو نہ پڑھے اور میاں بیوی ملاقات کر لیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہاں تک کہ پیدا ہونے والے بچے کے اندر شیطان کے اثرات تک آ جاتے ہیں. یہ دعائیں خدا کے واسطے سیکھو, اللہ کے واسطے سیکھو. سالوں ہو جاتے ہیں ہمیں اس طریقے کی جو ہے باتیں. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, وہ ذرا تیز ترار بولنے والے, سنگم بہار کے, میرے خیال سے میں نام نہیں لیتا, باقی آپ سب جانتے ہی. تو ان بزرگ کے پاس ایک شخص آئے, کہنے لگے میرا بیٹا بڑا پریشان کرتا ہے, بڑا شرارت کرتا ہے. میں وہی بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگے لگتا ہے بغیر بسم اللہ کا پیدا کرا تو نے. وہ ذرا تیزی میں بولتے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, آپ سب جانتے ہیں. لگتا ہے تو نے بغیر بسم اللہ کے پیدا کرا. تو کیا مطلب؟ پھر انہوں نے مطلب سمجھایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرو, حتیٰ کہ بیوی کے قریب جاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھو. یہ جو بچوں کے اندر شیطانیاں اور فتنے اور شرارتیں آ جاتی ہیں بغیر بسم اللہ کی جو ہے پیدائش ہے. اس طریقے کے الفاظ ہیں ان کے, سخت, بڑے سخت الفاظ انہوں نے بولے. مجھے دہراتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن انہوں نے بولے تو میں دوہرا رہا ہوں. تو یہ دعائیں اللہ کے واسطے سیکھو. اور انشاءاللہ عز و جل اس اتوار سے یہ جو آ رہا ہے پرسوں, اس اتوار سے عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے لیے, بچوں کو تو ہم پڑھاتے رہتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے قرآن کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے. ہفتے میں ایک دن عشاء کی نماز کے بعد صرف اتوار کو 15 منٹ کی ایک کلاس ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو علماء کے تعلق سے بہت حساس رہتے ہو, مولوی ایسے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر دین سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے. پتہ تو چلے ذرا کون کتنے پانی میں. اب جب میں اعلان کر رہا ہوں کہ دین سکھایا جائے گا, پڑھایا جائے گا, اور فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ انشاءاللہ پڑھایا سکھایا جائے گا, اور تم لوگوں کے پاس ہفتے میں اگر 15 منٹ بھی نہ ہو, میں سمجھ جاؤں گا IPL دیکھ رہے ہوں, میں سمجھ جاؤں گا یہاں آنے کا ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. مجھ سے کئی لوگوں نے کہا ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں چلو میں سکھانا چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں میں واقعی کون سیکھنا چاہتا ہے, پتہ چلے گا. تو بیٹھو گے انشاءاللہ اپنے وقت کو فارغ کر کے, یا سنڈے کو سسرال جانے کا پروگرام ہے؟ سنڈے کو سسرال جاتے ہیں نا سب لوگ, چھٹی کا دن ہوتا ہے بچوں کا, اسکول کا, ٹیوشن کا, تو چلو سسرال چلے جائیں. تو بھائی ٹھیک ہے چلے جانا, لیکن عشاء یہاں پڑھنے کی کوشش کرنا. میں نے کوئی ایڈمیشن وہ نہیں رکھا ہے کہ بھائی وہ ہم 10 لوگوں کو لیں گے, 20 لوگوں کو لیں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. کل جمعے بھی میں اعلان کروں گا انشاءاللہ عز و جل, اس سے پتہ چلے گا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال شیاطین کے تعلق سے, جنات کے تعلق سے آج بات یہیں تک, اس سے آگے کی بات انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام